ایک شہر میں ایک جادوگر رہتا تھا جو لوگوں کو اپنے عجیب کرتبوں سے حیران کر دیتا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے آتا، چند لمحوں میں خود کو مردہ ظاہر کرتا، اس کا جسم ساکت ہو جاتا، سانس رک جاتی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوتا جیسے دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ بھی ہوتے اور حیران بھی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ کہتے، یہ کوئی عام جادو نہیں، یہ تو واقعی مر کر زندہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فوراً فرمایا، یہ ممکن نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ امام صاحب خود حقیقت جاننے کے لیے وہاں پہنچے جہاں وہ جادوگر اپنا کرتب دکھاتا تھا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع تھا، سب خاموشی سے انتظار کر رہے تھے۔ جادوگر آگے بڑھا، زمین پر لیٹ گیا، اور چند ہی لمحوں میں ایسا لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اچانک اٹھ بیٹھا۔ لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے، دیکھا، یہ سچ ہے۔ اسی لمحے امام ابو حنیفہ آگے بڑھے اور نہایت اطمینان سے لوگوں سے کہا، غور سے دیکھو، یہ موت نہیں، یہ صرف ایک فریب ہے۔ ان کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ لوگوں نے دوبارہ توجہ سے دیکھنا شروع کیا۔ امام صاحب نے واضح کیا کہ انسان نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے اور نہ خود کو زندہ کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ وہ خوف ختم ہونے لگا جو اس جادوگر نے پیدا کر دیا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جسے حقیقت سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک چال تھی، ایک ایسا دھوکہ جو آنکھوں کو حیران کرتا ہے مگر حقیقت نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر وہ چیز جو حیران کرے ضروری نہیں کہ وہ سچ بھی ہو۔ اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اور جو چیز اس کے خلاف ہو وہ صرف فریب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم اور سمجھ بوجھ انسان کو دھوکے سے بچاتی ہے، اور حقیقت کو پہچاننے کے لیے دل کا یقین اور عقل کی روشنی ضروری ہے۔